بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو ناول خون آشام، جس کے مصنف ہیں ایم اے راحت، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آگے کیا ہوگا؟ وہتر آشتر نے پوچھا۔ یہ یدو مہا یدو جو مہا بھارت کہلائے گا، اس چڑیل جیسی عورت کی ہنسی بہت طویل تھی، انتہائی خوفناک۔ میں پھریری لے کر پیچھے ہٹ گیا اور میرے پیچھے ہٹتے ہی تصویریں ساکت ہو گئیں۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اب ان تصویروں میں کوئی جنبش نہیں تھی، لیکن جو کچھ میں نے دیکھا تھا وہ میرے لیے انتہائی حیرت ناک تھا۔ میں کس بری طرح اس طلسم میں پھنسا ہوں۔ نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ وقت گزرتا رہا اور میں غور کرتا رہا کہ اب آخر میرا کیا بنے گا، کیا ہوگا۔ وہ شخص کون ہے جو کبھی نہایت مہربان نظر آتا ہے اور کبھی ایک ایسی عجیب و غریب شخصیت کہ میرے لیے اس کو سمجھنا ناممکن ہو جائے۔ البتہ میں یہ اندازہ ضرور لگا چکا تھا کہ اس کے چنگل سے نکلنا بہت مشکل کام ہے۔ نہ جانے کیا کیا کھلا رہا ہے مجھے، اور اس کا نتیجہ جانے کیا نکلے گا۔ دوسرے دن صبح میں اکتا کر اپنی اس جگہ سے باہر نکل آیا اور اسے تلاش کرنے لگا، لیکن جہاں میں نے اسے چھوڑا تھا وہاں پر وہ موجود نہیں تھا اور کرب و جوار بھی سنسان پڑے ہوئے تھے۔ پھر میں نے اسے ان کھنڈرات کے دوسرے حصوں میں تلاش کرنا شروع کر دیا اور ٹہلتا ہوا بہت دور تک نکل آیا۔ کھنڈرات ویران سنسان پڑے ہوئے تھے۔ عمارتوں کے بارے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میرے لیے سمجھ میں نہ آنے والی تھیں۔ شاید جس دور میں یہ شہر آباد تھا اس دور میں ایسی ہی عمارتیں تعمیر ہوتی ہوں گی۔ تا حد نگاہ ویرانی اور سناٹے کا راج تھا۔ اس کھنڈر میں تبدیل ہو جانے والی آبادی میں اب کوئی ذی روح موجود نہیں تھا، لیکن اچانک ہی ایک عمارت نظر آئی جو دور سے بالکل گول محسوس ہوتی تھی۔ اس کی چھت سے دھواں نکل رہا تھا، کالے کالے دھوئیں کی لکیریں فضا میں بلند ہو رہی تھیں۔ میں تیزی سے اس سمت چل پڑا، یہ سوچ کر کہ شاید وہ اس عمارت میں موجود ہو۔ وسیع و عریض عمارت کسی گنبد کی مانند تھی اور اس میں ایک چھوٹا سا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر زور سے پکارا، کوئی ہے؟ کوئی ہے یہاں؟ جواب میں اندر سے اس کی آواز سنائی دی، آجا اندر آجا۔ اس کی آواز پہچان کر میں اس چھوٹے سے دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ مجھے اندر داخل ہو کر یہ اندازہ نہیں ہو سکا کہ عمارت کی چھت سے دھواں کیسے نکل رہا ہے، لیکن باہر کھڑے ہو کر میں نے یہ دھواں دیکھا تھا۔ اس کے جسم پر اس وقت ایک سفید ڈھیلا ڈھالا لباس تھا۔ یہ لباس وہ نہیں تھا جو اس نے ہمارے ساتھ آنے والوں میں سے ایک کے جسم سے اتار کر پہنا تھا، بلکہ یہ بالکل نیا لباس تھا۔ شاید یہیں کہیں کھنڈرات سے اسے دستیاب ہوا ہوگا۔ اس کا چہرہ بھی صاف ستھرا نظر آ رہا تھا۔ بال اور داڑھی پہلے جس طرح مٹی اور دھول میں اٹ کر چپک گئے تھے، اب الگ الگ نظر آ رہے تھے، اور اس کا چہرہ بھی روشن روشن تھا۔ میں نے اسے گہری نگاہوں سے دیکھا تو وہ مسکرا کر بولا، بیٹھ جا۔ جوں جوں سمے گزرتا جا رہا ہے میرے من میں تیرا پریم پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تو وہ ہے جس نے مجھے جگایا، اور تو وہ بھی ہے جس نے رتھیم کو تباہ کر دیا۔ رتھیم کی کہانی لمبی ہے اور تیرے لیے بیکار۔ یوں سمجھ وہ میرا محافظ تھا۔ میں تجھے بتا چکا ہوں، مگر جب تک وہ میری حفاظت کرتا رہتا میری آنکھ نہ کھلتی۔ یہ بات بھی تیری سمجھ میں نہ آئی ہوگی، لیکن آ جائے گی۔ بہت سی باتیں زبان سے نہیں سمجھائی جاتی، بلکہ سمے ان باتوں کو سمجھاتا ہے۔ خیر چھوڑ، بیٹھ جا۔ بھوکا ہے؟ اگر بھوکا بھی ہوں تو کم از کم وہ نہیں کھاؤں جو تم مجھے کھلاؤ گے۔ کیوں؟ وہ سب کچھ انتہائی گھناؤنا ہوتا ہے۔ تم نے جو پھل کھلائے تھے ان سے خون ٹپکتا تھا۔ تم نے مجھے پانی پلایا، وہ پانی نہیں خون تھا۔ اور جو چیز تم نے مجھے چاول کہہ کر کھلائی وہ چاول نہیں تھے، لمبے لمبے کیڑے تھے۔ وہ بے اختیار ہنس پڑا۔ اس نے کہا، باولے، سارا سنسار دے کر بھی تو وہ شکتی نہیں حاصل کر سکتا تھا جو میں تجھے دے رہا ہوں، امر شکتی۔ امر شکتی یہ کیا ہوتا ہے؟ سمے بتائے گا۔ بہت چھوٹا ہے تو، جسے امر شکتی مل جائے۔
وہ کیا ہو جاتا ہے تیرے خیال میں بھی نہیں آ سکتا، مگر کیا کیا جائے، تو نہ بھشم ہے نہ بیاس، مگر تجھے بھشم کا جیسا شریر مل رہا ہے اور بیاس جیسی عقل۔ یہ تیرے بھاگ میں ہے، کون کیا کر سکتا ہے، اور میں نے تجھے اپنی آنکھ بنا لیا ہے، کیونکہ میرا علم یہی کہتا ہے کہ میری آنکھ بن کر تو میرے لیے بڑا فائدہ مند ہوگا، اور میں سنسار کو بہت دور تک دیکھ سکوں گا۔ یہی عمل کر رہا تھا اور مجھے میری کوششوں کا جواب مل گیا ہے۔ دیکھو، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں کون ہوں، میں جن مصیبتوں کا شکار ہوا ہوں، تم نے ان کی تفصیل نہیں پوچھی مجھ سے۔ کچھ بھی ہو، میں ان لوگوں کو نہیں بھلا سکتا جن کا تعلق میری زندگی سے ہے۔ میرے والد اس جنگل میں ہلاک ہو گئے ہیں، میں ان کی لاش کو دفن بھی نہیں کر سکتا۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ان ساری باتوں میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن اگر تم میرے ساتھ مہربانی کرو تو کم از کم مجھے میرے گھر تک جانے کا موقع تو دو۔ پھر گھر یاد آ گیا تجھے؟ ٹھیک ہے، نہیں آئے گا، چنتا مت کر، نہیں آئے گا۔ جہاں تک تو کھانے پینے کی بات کرتا ہے تو میں نے ابھی تجھے 3 چیزیں کھلائی ہیں، اور تیرے اندر وہ چیز پیدا ہو گئی ہے جو صدیوں کی محنت سے پیدا نہیں ہو سکتی تھی۔ ارے باولے، امر شکتی حاصل کرنے کے لیے شریر کا بلوان ہونا ضروری ہے، اور شریر ایسے ہی بلوان نہیں ہو جاتا، اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو نے اپنی آنکھوں کی روشنی دیکھی ہے، اس روشنی سے ان تصویروں کو زندہ کر دیا جنہیں کوئی بھی زندہ نہیں کر سکتا تھا۔ دیکھی ہیں تو نے وہ تصویریں؟ دیکھی تھی نا؟ وہ کہانی جو صرف کتابوں میں پائی جا سکتی ہے، مگر تیری آنکھوں کے سامنے وہ سب کچھ جیتا جاگتا ہو گیا تھا۔ آگے کی کہانی میں سناؤں تجھے؟ جب راجہ پنڈا کا انتقال ہوا تو راج پاٹ وتر آشتر کے ہاتھ آ گیا۔ کیا سمجھا؟ یہیں سے اس کہانی کا خاتمہ ہوا تھا نا؟ اندھے آشتر کا بیٹا دریودھن آگے ہی آگے تھا، جیسا کہ تو نے سنا، اور پھر بڑی آگے پیچھے کی چلی۔ دیوردھن سچ مچ چالاک تھا، اس نے پانڈوں کو ایسا پیچھے ہٹایا کہ انہیں دیس نکالا ہی دے دیا، حالانکہ پانڈے چوکنے ہو گئے تھے، اور جو مکان دریودھن نے انہیں رہنے کے لیے دیا تھا انہوں نے اسے اپنے ہی ہاتھوں جلا دیا اور اپنی ماں کو لے کر جنگل کی طرف چل پڑے۔ اس سے آگے بھی بہت کچھ ہوا، کوروں اور پانڈوں کی چکر بازیاں چلتی رہیں، یہاں تک کہ بات مہا بھارت تک پہنچ گئی۔ پانڈے اپنا سب کچھ جوئے میں ہار بیٹھے، اور جب اور کچھ نہ ہوا تو پھر مہا بھارت شروع ہو گئی۔ پھر بہت سا سمے بیت گیا، راج پاٹ بدلتے رہے، مہاراج کشور راج کی حکومت ہوئی، اور بات راجہ سورج تک پہنچ گئی۔ اور راجہ سورج ہی کے دور کی بات ہے کہ چہار کھنڈ کے کوہستان کا ایک براہمن جو بہت بڑا جادوگر تھا، راجہ سورج کے دربار میں آیا، اور راجہ سورج نے اسے پہچان کر بہت بڑا مان بخشا اسے۔ سارے کام کاج اس کے مشورے سے کرنے لگا۔ میں اسی برہمن لہراج کھنڈ کا بیٹا چندا کھنڈ ہوں۔ میرا پتا راجہ سورج کے لیے ہر وہ کام آسان کرتا رہا جس میں اسے مشکل ہو، مگر دشمن ہر جگہ ہوتے ہیں۔ 2 آدمی، جن میں سے ایک کا نام کرپان سنگھ ملودھا اور دوسرے کا ہری چندر وردھان تھا، میرے ساتھ ساتھ چل کر جوان ہوئے، اور جس طرح لہراج کھنڈ میری قوتیں بڑھاتا رہا، ان دونوں نے بھی اپنے اپنے طور پر امر شکتی حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ لہراج کھنڈ مجھے امر بنا کر سنسار میں بہت کچھ تبدیلیاں کرنا چاہتا تھا، لیکن دشمنوں نے آخرکار اسے ہلاک کر دیا اور میرے پیچھے پڑ گئے۔ میں نے اپنا گھر چھوڑ دیا اور جنگلوں بیابانوں میں مارا مارا پھرتا رہا۔ میرا پتا مجھے کچھ ایسی چیزیں بتا گیا تھا کہ جن تک مجھے پہنچنا تھا، اور وہاں پہنچ کر مجھے امر شکتی حاصل کرنا تھی، مگر میرے دشمن بھی میرے پیچھے پیچھے ہی چل پڑے۔ وہ بھشم تھا جو مجھے ہر جگہ ہوشیار کرتا رہتا تھا، اور میں ان لوگوں سے بچتا رہتا تھا۔ پھر مجھے وہ 9 چیزیں مل گئیں جن کا نشان مجھے میرے پتا نے بتایا تھا، مگر ان کی تعداد 9 سے زیادہ تھی۔ اگر ہم آخری چیز تک پہنچ جاتے تو پھر کرپان سنگھ اور ہری چند میری برابری بھی نہیں کر پاتے۔ سو یوں ہوا کہ انہوں نے مجھے اس جگہ گھیر لیا جہاں میں نے تجھے دیکھا، اور پھر ایک ہی طریقہ تھا ان سے بچنے کا کہ میں اپنا جیون ختم کر دوں، اس وقت تک کے لیے جب تک مجھے دوبارہ جاگنے کا موقع نہ ملے۔ سو رتھیم کو اپنی حفاظت پر لگا کر میں نے ماٹی کا روپ اپنا لیا، اور ماٹی میری معاون ثابت ہوئی۔ اس نے مجھے پتھر میں بدل کر اپنا کام کر لیا، اور پھر میں تیرے سامنے جاگا۔ کیا سمجھا؟ بالک، میرے وچار بہت بڑے ہیں، سنسار نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہے۔ میں نے صدیاں ماٹی کے پیٹ میں بتائی ہیں، اور ماٹی کا تحفظ حاصل کر کے ایک بار پھر میں سنسار میں آ گیا ہوں۔
میرا علم مجھے بتاتا ہے کہ ملودھا اور وردھانی بھی زندہ ہیں۔ وہ خود بھی امر شکتی نہیں حاصل کر سکے اور سنسار میں ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں۔ میں ان سے پہلے امر شکتی حاصل کر لوں گا اور پھر انہیں میرے ہاتھوں مرنا پڑے گا، مگر اب بھشم نہیں ہے، بیاس نہیں ہے۔ اگر یہ دونوں ہوتے تو میرا کام آسان ہو جاتا، مگر میری آنکھ نے مجھے بتایا ہے کہ تو میرے لیے بھشم ہی ثابت ہوگا۔ تو میرا دماغ، میرا شریر، میرا ہاتھ بنے گا، اور تیرے ہی ذریعے کرپان سنگھ ملودھا اور ہری چندر وردھان میرے قابو میں آئیں گے۔ تو بالک، یہ جو 3 چیزیں میں نے تجھے کھلائی ہیں تیرے اس شریر کو امر بنا چکی ہیں، اور ابھی میرا یہ بتانا ضروری نہیں ہے، مگر تو دیکھے گا کہ میرے ہاتھوں تجھے کیا کیا ملتا ہے۔ میں نے اتنا سمے ایسے ہی نہیں بتایا، سوچتا رہا ہوں کہ ان دوسروں کے مقابلے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے۔ سو یہ بتایا ہے میرے علم نے کہ تو اگر میری آنکھ بن جائے تو یوں سمجھ لے کہ امر شکتی نہ تجھ سے دور ہے اور نہ مجھ سے، اور تو سب سے انوکھا بھشم ہوگا۔ کیا سمجھا؟ تمہاری باتیں میری سمجھ میں بالکل نہیں آئیں، میں نے کہا۔ ہر بات آہستہ آہستہ سمجھ میں آتی ہے بالک۔ پترو، یہ گنپتی، شکشا، یہ ساری کی ساری تیرے شریر میں اتر جائیں گی۔ تو سنسار کی ہر بات جان لے گا، وہ جو گزر چکی ہے، لیکن وہ نہیں جو آنے والی ہے۔ اور اگر گزری باتیں ہی معلوم ہو جائیں تو تیرا من شانت ہو جائے گا۔ ہمیں سمے کا پیچھا کرنا ہے، کیا سمجھا؟ ہم سمے کے ساتھ ساتھ آگے بڑھیں گے، اس سمے تک جب تک امر شکتی نہ مل جائے ہمیں، اور ہمارے 2 دشمن سنسار سے ختم نہ ہو جائیں۔ وہ سب اسی سنسار میں ہیں۔ میں تجھے اپنی آنکھ بنا کر انہیں دیکھوں گا، کیونکہ اگر میں آگے بڑھوں گا تو وہ مجھے پہچان لیں گے، لیکن میں پیچھے رہوں گا۔ میرے پتا لہراج کھنڈ نے مجھے جو کچھ سکھایا ہے وہ اتنا ہے کہ اس سنسار میں دوسروں کو اتنا نہ ملا ہوگا۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا۔ وہ ہنسنے لگا، پھر بولا، بیٹھ تو جا، لے اچھا یہ پی لے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے تجھے کوئی مشکل پیش آئے۔ اس نے اپنے عقب میں رکھے ہوئے ایک عجیب سے برتن سے ایک پیالہ بھرا اور میرے سامنے پیش کر دیا۔ اس پیالے سے بڑی اچھی خوشبو اٹھ رہی تھی اور بڑا خوش رنگ مشروب تھا۔ میں نے مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھا، اور جب اسے بہتر پایا تو ہونٹوں سے لگا لیا۔ اتنا پر لطف اور مزیدار تھا کہ وہ ایک ہی سانس میں اسے پی گیا۔ لیکن اچانک ہی مجھے محسوس ہوا جیسے میرے سینے میں آگ جل اٹھی ہو۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے سینہ ملنا شروع کر دیا اور میرے پورے بدن نے پسینہ چھوڑ دیا۔ میرا پورا جسم جیسے شعلوں کی نظر ہو گیا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنی جگہ چھوڑتے ہوئے کہا، یہ کیا پلا دیا تو نے مجھے؟ یہ کیا پلا دیا؟ ایک لمحہ، بس ایک لمحہ صبر کر لے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جو کچھ تیرے لیے ضروری ہے وہ تیرے شریر میں پہنچنا چاہیے۔ میں زمین پر لوٹنے لگا۔ میں بری طرح تڑپ رہا تھا اور وہ پرسکون نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا، لیکن اچانک ہی وہ کیفیت ختم ہو گئی اور مجھے محسوس ہوا جیسے میں اندر سے بالکل پرسکون ہوں۔ میں آہستہ آہستہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میرے چہرے پر حیرانی کے نقش تھے۔ اس نے ایک کہکہا لگا کر مجھے کہا، ہر وہ چیز جس میں کچھ ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتی، جو وہ ہوتی ہے اور جو ہوتا ہے اور اندر سے کچھ نہیں ہوتا، تو وہ اوپر سے کچھ زیادہ نظر آتا ہے۔ آ جائے گا آہستہ آہستہ تیری سمجھ میں، سب کچھ آ جائے گا۔ سنسار میں منش کو اگر 5 جوہر حاصل ہو جائیں تو یوں سمجھ لے کہ پھر اس کا شریر کبھی خراب نہیں ہوتا۔ جانتا ہے یہ 5 جوہر کیا ہوتے ہیں؟ ماٹی، اگنی، پانی، روشنی اور اندھیرا۔ میں تیرے پورے شریر کو ان 5 جوہروں سے بھر دوں گا، اور جب تجھے یہ 5 جوہر مل جائیں گے تو دیکھے گا کہ تو کیا بن گیا ہے۔ دیکھو، مجھ پر رحم کرو، رحم کر دو مجھ پر۔ میں امر شکتی نہیں چاہتا، مجھے میرے گھر پہنچا دو، بس اتنا احسان کر دو مجھ پر۔ جھوٹ نہیں بولوں گا تجھ سے بالک، جھوٹ بالکل نہیں بولوں گا۔ تو اب اپنے گھر کا نہیں رہا، تو بھشم بن چکا ہے میرے لیے، بھشم اور مستقبل میں بیاس۔ بھشم طاقت کا دیوتا ہوگا اور بیاس عقل کا، اور جب یہ دونوں چیزیں ایک میں سما جائیں تو پھر بھلا سنسار میں کون اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ تیرے ہی ہاتھوں کرپان سنگھ اور لودھا اور ہری چند وردھان جیون کھو دیں گے۔ یہ میرا عزم ہے، یہ میرا مان ہے، اور اس کے لیے میں سب کچھ داؤ پر لگا دوں گا، سب کچھ، سمجھا؟ سب کچھ۔ اور اگر میں یہ بننا نہ چاہوں تب بھی؟ میں نے سوال کیا اور وہ مجھے عجیب سی نگاہوں سے دیکھنے لگا، پھر بولا، چاہتا تو یہی ہوں کہ تو من سے میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جائے، لیکن اگر تو نے میری بات نہ مانی تو پھر میں نہیں جانتا کہ کیا ہوگا۔ میں کسی بھی طرح اپنی اصلیت کو نہیں بھول سکتا،
میں تیری ان باتوں کو صرف اس لیے سن رہا ہوں کہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ تجھ سے رحم ہی کی بھیک مانگ سکتا ہوں، اور کیا کہوں؟ تو بھیک مانگنے والوں میں سے ہوتا تو سوگند کھاتا ہوں سورج دیوتا کی کہ میں تیری طرف رخ بھی نہ کرتا۔ اپنے آپ سے جھوٹ نہ بول، تیری آنکھیں وہ ہیں جن میں کبھی آنسو نہیں آتے۔ میں نے تجھے پہچاننے میں غلطی تو نہیں کی ہے۔ کیا چاہتا ہے تو سنسار میں؟ گھر واپس جاتا، ماتا پتا کے ساتھ رہتا تو کیا ملتا تجھے؟ چھوٹی سی جاگیر میں جیون بتا دیتا۔ ارے پگلے، میں تیرے سامنے ایک لمبا سنسار لا رہا ہوں، اتنی لمبی زندگی دے رہا ہوں تجھے کہ تو زندگی سے اکتا جائے، اور تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ کیا خواہش ہوتی ہے منش کی اس سنسار میں؟ دھن، دولت، ہیرے جواہرات، یہی نا؟ آ میرے ساتھ آ، ذرا میرے ساتھ آ، اس نے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ ظاہر ہے اس کے ساتھ ساتھ چلنے کے علاوہ میں اور کیا کر سکتا تھا۔ وہ مجھے لے کر کھنڈرات میں ٹیڑے میڑے راستوں سے آگے بڑھنے لگا، اور پھر اس نے مجھے ایک اندھا کنواں دکھایا اور مجھ سے بولا، جھانک اس میں جھانک۔ میں نے بے خوفی سے کنویں میں جھانکا۔ گہرائیوں میں تاریکیاں بکھری ہوئی تھی اور کچھ نہیں تھا۔ میں نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا تو وہ واپس پلٹتا ہوا بولا، اب آ جا میرے ساتھ آ۔ ہمیں زیادہ فاصلے تک نہ جانا پڑا، کھنڈر ہی میں ایک ایسا بوسیدہ مکان نظر آیا جس کا دروازہ آدھا لگا ہوا تھا اور آدھا گل زڑ چکا تھا۔ وہ اس دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ چھوٹا سا ویران صحن جس میں ایک سوکھا ہوا درخت کھڑا تھا۔ ایک دوسرا دروازہ نظر آ رہا تھا صحن کے بعد۔ اس نے یہ دروازہ کھولا اور اندر گھس گیا۔ اندر اندھیرا تھا۔ نہ جانے کہاں سے تلاش کر کے اس نے ایک مشل نکالی اور اسے روشن کر دیا، لیکن مشل روشن کرتے ہی جیسے رنگین روشنیوں کا طوفان آ گیا۔ وہاں نہ جانے کیا کیا بھرا پڑا ہوا تھا، ہیرے جواہرات، سونے کے زیورات۔ اتنے جواہرات میں نے کبھی ایک ساتھ نہیں دیکھے تھے۔ اس نے کہیں سے ایک چادر نکالی، اسے زمین پر بچھایا اور کہنے لگا، بھر لے یہ سب اس میں بھر لے۔ لیکن میں ان کا کیا کروں گا؟ سامعین کرام، آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہے ہیں۔ آپ کو اگر میری یہ کہانی پسند آ رہی ہے تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ بھر لے یہ سب اس میں بھر لے، لیکن میں ان کا کیا کروں گا؟ سوال مت کیا کر ہر بات پر، مجھے غصہ کبھی نہیں آتا، لیکن اگر آ جائے تو سمجھ لے کہ بہت برا ہو جائے گا۔ بس جو میں کہہ رہا ہوں وہ کر۔ میں نے نفرت سے منہ ٹیڑھا کر کے چمکدار قیمتی پتھروں کو چادر پر ڈالنا شروع کر دیا۔ سونے کے زیورات اتنے بھرے اس چادر میں کہ وہ بے حد وزنی ہو گئی اور اس میں گنجائش نہ رہی۔ تب اس نے کہا، لپیٹ لے انہیں، لپیٹ لے۔ اگر میں تجھے تیرے گھر پہنچا دوں اور یہ سب کچھ تیرے ساتھ ہو تو کیا تیرے گھر والوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہوگا؟ میرے گھر والے یہ زیور دیکھ کر خوش نہیں ہوں گے۔ چندر کھنڈ، کیونکہ میں اپنا سب سے قیمتی سرمایہ کھو چکا ہوں، اپنا باپ۔ ارے چھوڑ چھوڑ پاپی، اسے تو ایک دن مرنا ہی تھا، جانا ہی تھا اس سنسار سے۔ یہ سب کچھ تیرے پاس ہو تو سنسار والے تیرے پیروں کو اپنی زبانوں سے چاٹیں گے۔ سنسار میں دھن دولت کا ایسے ہی راج رہا ہے۔ چل لپیٹ اس چادر کو۔ میں نے اس کے کہنے کے مطابق وہ سب کچھ لپیٹ لیا۔ اب اسے اٹھا کر اپنے کندھے پر رکھ لے، اس کا وزن تو بہت زیادہ ہے۔ تو پھر اسے گھسیٹتا ہوا لے چل، اس نے کہا، اور میں نے ناچار اس کی اس ہدایت پر عمل کیا۔ اتنے قیمتی خزانے کو میں بے دردی سے گھسیٹتا ہوا باہر لے آیا۔ بڑی مشکل پیش آ رہی تھی اسے گھسیٹتے ہوئے۔ اندھے کنویں کے قریب پہنچ کر وہ رک گیا اور ہنس کر مجھے دیکھنے لگا، پھر بولا، اب تو ہٹ جا، ہٹ یہاں سے۔ میں اس گٹھڑی کے پاس سے ہٹ گیا۔ اس نے زمین پر بیٹھ کر دونوں پیروں سے زور لگایا اور پوری گٹھڑی اس اندھے کنویں میں دھکیل دی۔ میرے منہ سے ایک آواز سی نکل گئی تھی اور اس کے حلق سے کہا، کیا سمجھا؟ بات کچھ سمجھ میں آئی؟ یہ کیا کیا تو نے چندر کھنڈ؟ خزانہ اندھے کنویں میں پھینک دیا؟ اب سنسار کا کوئی جیتا انسان اسے نہیں پا سکتا۔ مگر کیوں؟ میں نے سوال کیا۔ تجھے بتانا چاہتا تھا کہ یہ ساری چیزیں کچھ نہیں ہوں گی، تیرے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں گی، تو ان سے کہیں زیادہ قیمتی چیزوں کا مالک بنے گا۔ میں تو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، جو کچھ میں تجھے دے رہا ہوں یا جو کچھ مستقبل میں تجھے دوں گا وہ ان تمام سے کہیں طاقتور ہوگا۔ کیا سمجھا؟ مگر میں یہ سب کچھ نہیں چاہتا، میں نے غصیلے لہجے میں کہا، اور اس کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے۔ پھر وہ آہستہ سے بولا،
گنپتی شکشا سیکھنا بہت مشکل ہوگا تیرے لیے۔ اگر تو سب کچھ نہیں چاہتا تو پھر میرا تیرا کیا ساتھ؟ ٹھیک ہے، اب تو اپنے من کا کام کر۔ میری بات نہیں مانتا تو مجھ کو تجھ سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ہاں، میں تیری بات نہیں مانوں گا چندر کھنڈ۔ میں وہ سب کچھ نہیں کروں گا جو تو چاہتا ہے۔ مت کر، میں تجھے مجبور نہیں کروں گا۔ میرا تیرا ساتھ سختی پر نہیں، پریم پر ہوگا۔ اگر تیرے من میں میرا پریم نہیں جاگتا تو پھر تیری مرضی، جو تیرا من چاہے سو کر۔ وہ مڑا اور تیز تیز قدموں سے آگے بڑھ گیا۔ میں حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میرا خیال تھا وہ میرے ساتھ سختی کرے گا، لیکن اس طرح مجھے چھوڑ کر اس کا چلے جانا میرے لیے ایک حیران کن واقعہ تھا۔ میں اسے دور تک دیکھتا رہا۔ کچھ دیر کے بعد وہ ان کھنڈرات میں غائب ہو گیا، اور میں یہ محسوس کر کے چونک پڑا کہ ایک بار پھر میں تنہا رہ گیا ہوں۔ اب کیا کروں؟ کہاں جاؤں؟ میں اپنے گھر جانا چاہتا تھا، اپنی ماں کو اپنے والد کی موت کی اطلاع دینا چاہتا تھا۔ میرے ذہن میں بار بار میرا گزرا ہوا وقت تازہ ہو جاتا تھا۔ چنانچہ میں برق رفتاری سے چل پڑا اور کچھ دیر کے بعد کھنڈرات سے بہت دور نکل آیا۔ تا حد نگاہ اونچے نیچے پتھریلے ٹیلے بکھرے ہوئے تھے۔ تلنگانہ کے جنگلات سے ہم نہ جانے کتنے فاصلے پر نکل آئے تھے، اور اب ان جنگلات کا نام و نشان بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ جس طرح وہ مجھے یہاں تک لایا تھا وہ مجھے یاد تھا، لیکن واپسی کے لیے میں وہ طریقہ کار تو استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ تلنگانہ کے جنگل تک بھی پہنچ جاتا تو اس کے بعد اپنے گھر تک پہنچنا کتنا مشکل تھا، اس کا اندازہ میرے دل و دماغ کو ضرور تھا۔ لیکن بس روانی میں چلتا رہا۔ شام ہو گئی، چاند نکل آیا، رات گزر گئی، سورج کی کرنوں نے سر ابھارا اور میں نے اپنا سفر ختم کیا۔ لیکن کیفیت یہ تھی کہ میرے پاؤں، پنڈلیاں سب کچھ سوج گئے تھے۔ بھوک سے میرا برا حال ہو گیا تھا، لیکن جہاں بھی نظر ڈالتا بے آب و گیا پتھر کے ٹیلے نظر آتے۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اب میں زیادہ آگے نہیں بڑھ سکوں گا۔ زبان سوکھ کر کانٹا ہو گئی تھی۔ سینے کے اندر یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کلیجہ منہ کے راستے باہر نکل آئے گا۔ بار بار ابکائیاں آ جاتی تھیں، لیکن پیٹ سے نکلتا کیا؟ بھوک نے مجھے موت کے قریب کر دیا، اور جب بالکل ہی طاقت اور ہمت جواب دے گئی تو میں ایک ٹیلے کے دامن میں بیٹھ گیا۔ سر چکرا رہا تھا، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ماحول کو دیکھنے کی کوشش کرتا، لیکن آنکھوں کے آگے تارے ناچ کر رہ جاتے۔ تبھی مجھے اس کی آواز سنائی دی۔ ضد منش کے جیون کے لیے قاتل ہوتی ہے۔ کوئی اور ہوتا تو اب تک 20 دفعہ مر چکا ہوتا۔ یہ وہ کچھ تھا جس نے تجھے ابھی تک جیتا رکھا اور تجھے مرنے نہ دیا، جو میں تیرے شریر میں اتار چکا ہوں۔ کیا سمجھا؟ میں نے آنکھوں کی تمام قوت جمع کر کے اسے دیکھنا چاہا، اور اس میں مجھے تھوڑی سی کامیابی حاصل ہو گئی۔ پتھر کا ایک بڑا سا ٹکڑا اس کے ہاتھوں میں دبا ہوا تھا، اور وہ آہستہ آہستہ اپنے دونوں ہاتھوں کو میرے چہرے کے سامنے کر رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، منہ کھول، اور انتہائی بے بسی کے عالم میں نے منہ کھول دیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں پکڑے ہوئے پتھر کو اپنی ہتھیلی کی قوت سے دبایا، اور ایک ناقابل یقین منظر میں نے اپنی دھندلاتی ہوئی آنکھوں سے دیکھا۔ پتھر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ نہ جانے یہ کیسا پانی تھا جو پتھر سے نکل رہا تھا، لیکن یہ قطرے میرے لیے آب حیات ہی ثابت ہوئے تھے۔ چند ہی قطرے میرے منہ میں گئے تھے کہ طبیعت بحال ہونے لگی، آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی۔ پتھر اس کے ہاتھ میں ریزہ ریزہ ہو گیا تھا، لیکن یہ سب کچھ تو میں نے کبھی سنا بھی نہیں تھا۔ پتھروں سے بھلا پانی نکل سکتا ہے؟ یہ پتھر کا جوہر تھا، ماٹی کا جوہر، سمجھا، جس نے ایک لمحے میں تجھے اٹھا کر بٹھا دیا۔ باولے، وہ کچھ دوں گا تجھے جو سنسار میں کسی انسان نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ مگر پتھر سے پانی کیسے نکلا؟ میں نے نکالا، یہ کام کسی کے بس کا نہیں ہے۔ میں بھوکا ہوں۔ جو کچھ میں دوں گا تجھے کھانا پڑے گا، جو کچھ میں دوں گا تجھے پینا پڑے گا، وہی تیرے شریر میں قوت پیدا کر سکتا ہے۔ اور اس نے جو کچھ مجھے دیا اسے میں نے ایک نگاہ میں پہچان لیا۔ یقینی طور پر وہ خون تھا، سرخ سرخ گاڑھا گاڑھا خون، جس سے کوئی بدبو نہیں اٹھ رہی تھی، بلکہ تازہ خون تھا کسی جانور کا۔ مگر اس سے آگے میں نہیں سوچ سکتا تھا۔ اس نے وہ پیالہ میری طرف بڑھا دیا اور کہنے لگا، یہ میری آخری پیشکش ہے، اگر اسے بھی تو نے قبول نہیں کیا تو دوبارہ تیرے پاس نہیں آؤں گا۔ میں نے دانت کچکچا کر پیالہ اس کے ہاتھ سے لیا، آنکھیں بند کیں اور پیالے کو منہ سے لگا لیا۔ میرے پورے وجود میں جیسے زندگی اتر گئی۔ حالانکہ یہ زندگی میرے لیے بڑی کربناک تھی، لیکن باہر طور میں نے اسے اپنے بدن میں اتار لیا، اور میرا بدن پھر پہلے جیسی توانائی کا حامل ہو گیا۔
وہ مسکراتی ہوئی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، بھشم، میرا نام، ہاں ہاں، کیا ہے تیرا نام؟ اس نے سوال کیا اور میں اپنے نام پر غور کرنے لگا، لیکن مجھے اپنے نام یاد نہیں آ سکا۔ جب دیر ہو گئی تو اس نے ہنس کر کہا، سو اب تیرا نام بھشم ہے۔ تیرے اندر وہ ساری قوتیں پیدا ہوتی جا رہی ہیں جو تجھے جسمانی طور پر بھشم اور دماغی طور پر بیاس بنا دیں۔ اچھا ہے، اچھا ہے، تیرا بھی کام ہو جائے گا اور میرا بھی۔ میں نے اپنے آپ پر غور کیا، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ اب میں اسی کے سہارے جیوں۔ اپنے طور پر تو میں کچھ نہیں کر سکا تھا۔ ہار مان لی تھی شاید اس سے، کیونکہ جب وہ وہاں سے اٹھ کر چلا تو میرے قدم خود بخود اس کے ساتھ اٹھنے لگے، اور پھر زندگی کا ایک طویل سفر شروع ہو گیا۔ بہت طویل، بہت زیادہ طویل۔ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے دنیا ویران ہو گئی ہو، اس کائنات میں اس کے علاوہ یا میرے کسی تیسرے فرد کا وجود نہ ہو۔ سورج چمکتا، چاند نکل آتا، تیز روشنی، خوبصورت چاندنی، اور کبھی کبھی گہرا اندھیرا۔ میں بس انہی چیزوں کے درمیان سفر کر رہا تھا۔ تا حد نگاہ ویرانی پہاڑیاں، اجڑے ہوئے باغات اور سوکھے ہوئے درخت، دنیا انہی میں سمٹ کر رہ گئی تھی، اور ہم دونوں ان کے درمیان سفر کر رہے تھے۔ اس دوران لا تعداد دوسرے واقعات بھی پیش آئے، جیسے میرے سوچنے سمجھنے کی قوتیں ہی ختم ہو گئی تھیں۔ اب تو آہستہ آہستہ یادداشت بھی میرا ساتھ چھوڑتی جا رہی تھی۔ بس وہ ہوتا اور میں، اب مجھے وہ نہ جانے کہاں کہاں کی کہانیاں سناتا۔ 3865 دیویوں اور دیوتاؤں کی کہانیاں، نہ جانے کیسے کیسے انوکھے قصے جو مجھے یاد رہ گئے تھے، اور اس کے علاوہ اور کوئی بات یاد نہیں آتی تھی۔ بس میں اسی کے سہارے چل رہا تھا اور وہ مجھے اپنی کہانیاں سناتا رہتا تھا۔ پھر ایک رات میں گہری نیند سو گیا، بہت دیر تک سوتا رہا۔ آنکھ کھلی تو حد نگاہ گہری تاریکی بکھری ہوئی تھی، لیکن نگاہوں کی حد ہی کہاں تھی۔ دم گھٹ رہا تھا۔ میں نے اس تاریکی میں آنکھیں پھاڑی تو میرے ہاتھ بندھے ہوئے محسوس ہوتے۔ میں نے پیروں کو جنبش دینا چاہی تو ان میں بھی جنبش نہ ہوتی۔ آہ، یہ کیا ہے؟ سر ہلایا تو سر بھی اپنی جگہ ساکت تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے ارد گرد نم مٹی بکھری ہوئی ہو۔ میں نے اس مٹی کو دونوں ہاتھوں سے کریدنا چاہا اور وہ جھڑنے لگی۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ میں ایک گہری قبر میں دفن ہوں۔ یہ قبر ہی تھی۔ میرے ہوش و حواس گم ہو گئے۔ بے اختیار میرے حلق سے چیخیں نکلنے لگیں، لیکن یہ چیخیں میرے کانوں ہی تک گھٹ کر رہ گئی تھیں۔ آہ، مجھے کسی قبر میں دفن کر دیا گیا تھا۔ میں نے جسم کی پوری قوت سے اپنے آپ کو اس جگہ سے ہٹانے کی کوشش کی تو مجھے اپنے اوپر سے مٹی کے تودے سرکتے ہوئے محسوس ہوئے۔ میں دیوانہ وار کوششیں کرنے لگا، اور میں نے تھوڑی سی جگہ اپنے لیے بنا لی، پاگلوں کی طرح اپنی زندگی بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر ایک دم دھماکے کے ساتھ روشنی کا ایک طوفان اندر گھس آیا۔ میں نے اوپر سے جمی ہوئی مٹی ہٹا دی تھی اور اپنے آپ کو روشنی میں لے آیا تھا۔ تیز روشنی اچانک ہی داخل ہوئی تھی، لیکن میری آنکھوں نے اس روشنی کو قبول کر لیا۔ میں سب کچھ دیکھ سکتا تھا۔ بلا شبہ وہ ایک گہری قبر تھی۔ میں نے مٹی کے جس ڈھیر کو اپنے اوپر سے ہٹایا تھا وہ اتنا تھا کہ اسے ہٹانا کسی انسان کے جسم کی بس کی بات نہیں تھی۔ پھر میں نے اسے دیکھا، وہ سامنے آسن جمائے ہوئے بیٹھا تھا اور اس کی آنکھیں بند تھیں۔ میری سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ میں چیختا ہوا اپنی اس قبر سے نکل آیا اور اس کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے آنکھیں کھول کر مسکراتے ہوئے مجھے دیکھا اور کہا، یہ ماٹی تھی، سمجھا، یہ ماٹی تھی، مگر کچھ نہیں، بس گزرتا رہ۔ اس نے سکون سے کہا اور خاموش ہو گیا۔ اب جیسے میں نے کہنا ماننا شروع کر دیا تھا۔ نت نئے تجربوں سے میری زندگی دو چار ہونی شروع ہو گئی تھی۔ اس نے پھر مجھے ایسی جگہ دھکیل دیا جہاں پتھر سلگ رہے تھے۔ غالباً کسی آتش فشاں کا لاوا ابلا تھا اور پتھروں کو جلاتا ہوا گزر گیا تھا۔ ہم دور ہی سے تپش محسوس کر رہے تھے۔ میں نے اسے اس کا احساس دلایا تو اس نے خاموشی سے میری جانب دیکھا اور آگے بڑھتا رہا۔ وہ منظر بے حد ہولناک تھا۔ سلگتے ہوئے پتھروں سے آگ اور ہم اس کے پاس سے گزر رہے تھے، شدید تپش محسوس کر رہے تھے، مگر میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اس طرح مجھے لات مار کر اس آگ میں دھکیل دے گا، اور میں آگ پر گر پڑا۔ ایک لمحے کے لیے میرے جسم نے شدید گرمی محسوس کی، میرا بدن جلنے لگا، میرے حلق سے بھیانک چیخیں نکلنے لگیں، لیکن میں نے اپنے آپ کو سنبھال کر اس آگ پر دوڑنا شروع کر دیا۔ بار بار میں اس میں گرتا رہا۔ میں اس گڑھے سے نکلنا چاہتا تھا جس کی گہرائیاں خاصی تھیں۔
اوپر وہ موجود تھا لیکن مجھے اوپر جانے کا راستہ نہیں مل رہا تھا۔ میں نہ جانے کتنی دیر اس آگ میں دوڑتا رہا، اس پر گرتا رہا۔ میرا جسم اب اس آگ کو برداشت کرنے کی قوت حاصل کر چکا تھا۔ جگہ جگہ آبلے پڑ گئے تھے، گہرے گہرے سوراخ ہو گئے تھے، لیکن میں زندہ تھا اور نہ جانے کب تک میں زندہ رہا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے اردو ناول خون آشام، جس کے مصنف ہیں ایم راحت، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 تھی۔ مجھے پوری امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔